السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک خوبصورت سے گلے کا ڈیزائن بنانا شیئر کرنے لگی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہمیں 2 پٹیاں چاہیے، جس کے لیے میں نے یہاں پہ جو ہے نا کپڑا لے لیا ہے۔ اس کپڑے کو ہم لوگوں نے اریب شیپ میں کٹ کرنا ہے۔ تو اریب شیپ میں ہم کس طریقے سے کٹ کریں گے؟ چوکور کپڑا ہے، سب سے پہلے ہم اسے ٹرائنگل کی شیپ میں بچھائیں گے۔ تو میں نے یہاں پہ ٹرائنگل کی شیپ میں بچھا لیے۔ جو یہ بند والی سائڈ ہے یہ ہماری اریب سائڈ آئے گی، اور اسی سائڈ سے ہم نے 2 پٹیاں کٹ کرنی ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس کو بٹھانے کے لیے پریس کریں گے، ہلکی سی پریس لگائیں گے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ اچھے طریقے سے بیٹھ جائے اور آسانی سے ہم اس میں سے جو ہے نا پٹیاں کٹ کر لیں۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو پریس کر کے بٹھا لیا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم لوگوں نے چوڑائی کے رخ نشان لگانا ہے۔ تقریباً میں یہاں پہ جو ہے نا پٹیوں کی جو چوڑائی رکھ رہی ہوں وہ تقریباً 1.25 انچ پہ رکھ رہی ہوں۔ 1.25 انچ پہ تقریباً پوری جو ہے نا لینتھ میں ہم نے نشان لگا لینا ہے، اور اسی نشان کے اوپر ہم نے لائنز ڈرا کرنی ہے۔ آپس میں ملانے کے لیے لائن ڈرا کر لیں گے تاکہ ہمیں کٹنگ میں آسانی ہو، ہماری پٹی ایکول کٹے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس نشان آ چکا ہے، تو اسی نشان کے اوپر ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے۔ تو یہاں پہ میرے پاس 2 پٹیاں کٹ ہو چکی ہیں۔ اب ہم لوگوں نے اس کی لینتھ دیکھنی ہے، تو لینتھ تقریباً میں 16 انچ لے رہی ہوں۔ اب جیسے کہ میں نے اریب پٹیاں کٹ کی ہیں تو ان کے نیچے 0 کا بکرم پیسٹ کرنا ہے۔ تو سیم ٹو سیم جیسے جو ہے نا میں نے یہاں پہ کپڑے کی پٹی کٹ کی ہے اریب میں، جیسے ٹرائنگل کی شیپ میں نے اس کو جو ہے نا فولڈ کیا تھا، سیم اسی طریقے سے میں نے 0 کو بکرم کو بھی فولڈ کر کے اسی کے سائز کی چوڑائی کے مطابق اور لمبائی کے مطابق میں نے 0 کے بکرم کی پٹیاں کٹ کر کے ہم نے دونوں ان جو ہے نا پٹیوں کے نیچے 0 کا بکرم جو ہے نا وہ پیسٹ کر لیا ہے۔ اب ہم لوگوں نے اس کے اوپر تھریڈ ورک کرنا ہے۔ تو تھریڈ ورک کرنے کے لیے میں نے اس کے اوپر جو ہے نا ترچھی لائنز ڈرا کرنی ہے۔ تقریباً ہر لائنز کے بیچ کا جو گیپ ہے وہ تقریباً 0.25 انچ ہے۔ آپ اس سے زیادہ گیپ بھی رکھ سکتی ہیں، کم بھی رکھ سکتی ہیں، جیسے آپ اپنی مرضی کے مطابق، چاہے آپ ساتھ ساتھ جوڑ کے اس کے اوپر لائن لگائیں یا جو ہے نا اپنی مرضی کے مطابق ڈیسائیڈ کر لیں اس کے اوپر۔ اس طریقے سے میں نے لائن لگا کے اس کے اوپر تھریڈ ورک کر دیا تھا۔ بلیک کلر کے تھریڈ کے ساتھ میں نے اس کے اوپر جو ہے نا تھریڈ کے ساتھ جو ہے نا اس کو تیار کر لیا ہے۔ اب ہم لوگوں نے اس پٹی کو فولڈ کرنا ہے، تو دونوں سائڈوں پہ میں نے گم لگانی ہے ہلکی ہلکی، اور گم لگانے کے بعد میں نے تقریباً جو ہے نا ایک پوائنٹ کے گیپ سے میں نے اس کو دونوں سائڈوں سے فولڈ کر کے اس پٹی کو نیٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم دونوں سائڈوں سے اس کو فولڈ کریں گے، پھر اس کو ہم نے دوبارہ اس کو فولڈ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ دونوں سائڈوں پہ میں نے اس کو جو ہے نا گم کی مدد سے تقریباً ایک پوائنٹ کے گیپ سے میں نے اس کو فولڈ کر کے اب میں نے اس کو دوبارہ فولڈ کر لیا، اور اس طریقے سے 1/2 انچ کی گیپ سے ہمارے پاس یہاں پہ 1/2 انچ کی چوڑائی میں میرے پاس یہاں پہ جو ہے نا پٹی آ چکی ہے۔ اب ہم لوگوں نے ان پٹیوں کے ساتھ جو ہے نا لیس لگانی ہے۔ تو میرے پاس یہاں پہ جو بلیک لیس ہے میں اسی کا یوز کروں گی۔ تو اسی بلیک لیس کو میں نے ایک سائڈ پہ پٹی کے جو ہے نا گم لگانی ہے، اور گم لگانے کے بعد میں نے لیس کو جو ہے نا سیدھے والا سائڈ نیچے رکھنی ہے، اور الٹی والی سائڈ میں نے اس لیس کی اوپر رکھنی ہے، اور اس کا سٹچنگ کا مارجن رکھ کے میں نے اس کو اس کے ساتھ جو ہے نا پیسٹ کر دینا ہے۔ ہلکی سی پریس کریں گے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ پکی ہو جائے، اور اس طریقے سے میں نے دونوں پٹیوں کو جو ہے نا ریڈی کر لیا ہے، فولڈ کر کے اس کے ساتھ لیس بھی پیسٹ کر لیا، اور اس کو میں نے نیچے سے جو ہے نا اس طریقے سے فولڈ کر کے اس کے ساتھ جو ہے نا ہلکی ہلکی پریس کر کے اس کو ڈبل فولڈ کر کے میں نے یہاں پہ بٹھا لیا ہے۔ پٹیاں تو ہمارے پاس ریڈی ہو چکی ہیں۔ اب ہمیں چاہیے ایک نیک لائن۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پہ گلے کی کٹنگ کریں گے۔ بکرم میں یہاں پہ لے لیا ہے۔ میں نے براڈ گلے کا جو نشان لگانا ہے وہ تقریباً 3.5 انچ پہ نشان لگا رہی ہوں۔ یہ نشان آپ اپنی مرضی کے مطابق لگائیں گے، اور ڈیپ گلے کا 6.5 پہ لگا رہی ہوں، اور یہ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق لگائیں گے۔ دونوں نشانوں کو ملانا ہے، اور ہم نے ایک جو ہے نا چوکور سے باکس کی شیپ ڈرا کر لینی ہے۔ تو میں نے یہاں پہ دونوں نشانوں کو آپس میں ملا لیا اس طریقے سے، لمبائی کے رخ بھی اور چوڑائی کے رخ بھی۔ اب ہم لوگوں نے یہاں پہ لمبائی کے رخ جو ہم نے نشان لگایا تھا اوپر سے نیچے تقریباً میں یہاں پہ 3 انچ کا نشان لگاؤں گی، اور نیچے ہم نے جو چوڑائی کا نشان لگایا تھا وہاں سے ہم لوگوں نے بند والی سائڈ سے تقریباً جو ہے نا 1 انچ سے 1 یا 2 پوائنٹ آپ نے کم یہاں پہ نشان لگا لینا ہے۔ تو اس طریقے سے 2 نشان ہیں، دونوں نشانوں کو ملانے کے لیے ہم نے ہلکی سی اس کو راؤنڈ شیپ دینی ہے۔ پہلے آپ ہلکی ہلکے نشان لگا لیں، اگر صحیح پرفیکٹ آ گئے ہیں تو انہی کے اوپر آپ نے راؤنڈ شیپ ڈرا کر لینی ہے۔ تو اس طریقے سے باہر والی سائڈ پہ تقریباً 0.25 انچ کے گیپ سے میں نے باہر والی پٹی ڈرا کر لینی ہے، اور اس طریقے سے ہمارا گلا ڈرا ہو چکا ہے۔ اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے۔ میں ہمیشہ گلے کو پن اپ کر لیتی ہوں، آپ ویسے بھی کٹ کر سکتی ہیں تو کر لیں۔ باہر والی سائڈ سے ایکسٹرا مارجن میں نے بکرم کا کٹ کیا ہے، اس کے بعد اندر والی سائڈ سے کٹ کر لیا، اور اس کو میں نے ایکسٹرا کپڑے کے اوپر پیسٹ کرنا ہے اسی پیٹرن کے مطابق۔ پیٹرن میں نے ہٹا لینا ہے، اس کو الٹا سائڈ پہ کر کے میں نے اچھے سے پریس کر لینا ہے، اور اس کے سائڈوں سے جو ایکسٹرا کپڑا ہے
वो मैंने कट कर लेना है। तकरीबन मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ 2 पॉइंट जितना कपड़ा काफ़ी है, और मैंने यहाँ पे राउंड शेप वाली साइड पे मैंने हल्के हल्के कट लगा लेने हैं ताकि ये राउंड शेप भी फोल्ड करने में आसानी हो। और इसके बाद हमने इसको नीट करना है गम की मदद से। दो ऑप्शन है आपके पास, या आप गम की मदद से इसको नीट कर लें, या आप इसको सिलाई लगा के भी नीट कर सकती हैं, जो आपको आसानी लगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गम लगा लेनी है, और इसको साथ साथ जो है ना फोल्ड करने के बाद प्रेस की मदद से इसको जो है ना नीट कर लेना है। और अब हमने इसको डबल फोल्ड करना है। इसका सेंटर मालूम करने के लिए वहाँ पे मैंने मार्के या पेन की मदद से आप निशान लगा लें। अब हमने इसको गले को रखना है शर्ट के ऊपर उल्टी साइड पे, और इसको बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रख के जो है ना सिलाई कर लेनी है नॉर्मल गले की जैसी। तो मैं यहाँ बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रख के इसको सिलाई करूँगी। बुकरम के ऊपर भी सिलाई नहीं आनी चाहिए, और बिल्कुल बुकरम से हट के भी नहीं आनी चाहिए। गला मैंने यहाँ पे सिलाई कर लिया है। से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर लेना है। 2 पॉइंट जितना कपड़ा मैं छोड़ दूंगी, और कॉर्नर यहाँ पे जो बन रहे हैं वहाँ पे मैं हल्के हल्के जो है ना कट लगा लूँगी। कट आप एहतियात से लगाइएगा, आपने सिलाई कट नहीं करनी। उसके बाद मैंने गले को नीट करके प्रेस कर लिया है। अब हम लोगों ने गले से नीचे स्लिट का निशान लगाना है, तो वो यहाँ पे मैं तकरीबन 9.5 इंच की लंबाई पे लगा रही हूँ। 9.5 इंच की लंबाई पे मैंने यहाँ पे स्लिट का निशान लगा लिया है। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो 2 पट्टियाँ ऑलरेडी पहले जो है ना तैयार कर ली थी, इन पट्टियों को हम गले के साथ रखेंगे और इनको हमने शेप देनी है। तो सबसे पहले हम इसको हल्की हल्की गले के साथ रख के शेप दे लेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पे जो है ना ये डोरी बना ली थी कपड़े की। तो इसको डोरी को सीधा करते वक्त मैंने इसमें से जो है ना सुई के साथ जो धागा होता है वो कट नहीं किया। इसके अंदर हम लोगों ने पल्स डालने हैं, तो अगर आप इसी के साथ ही पल्स डालेंगे तो बहुत आसानी से जो है ना बहुत एहतियात के साथ बहुत आराम से इसके अंदर पल्स डाल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है ना लूप्स और पल्स के साथ वो भी इसके अंदर लगाने हैं, तो उसके लिए मैंने डोरी बना के इसके अंदर पल्स लगा ली हैं। अब हम लोगों ने इस डोरी की लंबाई कितनी रखनी है, तकरीबन मैं यहाँ पे 2.5 इंच की लंबाई में रख रही हूँ। 2.5 या 2.25 इंच की लंबाई में आप इस डोरी को रख लें। एक एक पल्स आपने इस डोरी में डालना है साथ साथ, और आपने इसकी लंबाई के रुख एक को रख के मैंने यहाँ पे डोरियों को कट कर लेना है। यहाँ पे पूरी डोरी मैंने कट कर ली थी। अब हमने यहाँ पे जो 2 पट्टियाँ रेडी की हैं उनको मैंने यहाँ पे जो गले की राउंड शेप है उसके साथ रखना है। मैंने सबसे पहले यहाँ पे राउंड शेप जो आ रही है वहाँ पे मैंने हल्की हल्की शावर की है। पूरी पट्टी को नहीं, सिर्फ राउंड शेप जो हमने देनी है वहाँ पे मैंने जो है ना शावर करके इसको हल्का सा गीला किया है, और इसको हमने इस तरीके से साथ साथ रखना है इस राउंड शेप के साथ। और गर्म प्रेस के साथ जब हमने इसको साथ साथ प्रेस करते जाना है तो ऑलरेडी हमारी जो पट्टी है वो अरेब है, तो ये खुद ब खुद अपनी शेप बना लेगी। दोनों साइडों पे मैंने अपनी पट्टियों को शेप दे ली है। अब सबसे पहला काम यहाँ पे हमने क्या करना है कि दोनों पट्टियों को जो हमने लंबाई के रुख अपने गले का निशान लगाया था 9.5 इंच पे, मैंने इस तरीके से रखना है। पट्टियों का रुख हम लोगों ने शर्ट वाली साइड पे रखना है, ताकि ये सिलाई जब हम लगाएं तो ये पलट के गले वाली साइड पे जो है ना चली जाए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों इक्वल पट्टियों को इस तरीके से रखना है। रख के हमने तकरीबन जो है ना यहाँ पे 2 पॉइंट जितना मार्जिन रख लें, या हमारे पास 1/2 इंच जितना मार्जिन भी है। अब दोनों बराबर जो है ना आपने पट्टियाँ यहाँ पे रखनी है और इनको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने एहतियात करना है, ताकि यहाँ पे सिलाई जब लगाएं तो पट्टी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो मैंने बिल्कुल आपने सेंटर का ध्यान रखना है। तो दरमियान में जो पट्टियों का दरमियान आएगा ना, जो हमारी जो है ना ये लाइन सेंटर में लगी हुई है शर्ट के, वो सेंटर में रहे। उसके सेंटर के एक साइड पे आपने एक पट्टी को स्टिच करना है, और सेंटर के दूसरी साइड पे आपने एक पट्टी को स्टिच करना है। इस तरीके से आपने रखना है। और यहाँ पे मैंने नीचे से पट्टियों को जो है ना सिलाई लगा ली थी इस तरीके से। अब हम लोगों ने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि पट्टियों को मैंने पलटना है, पलट के गले वाली साइड पे ले आना है। गले वाली साइड पे ला के आप या तो सिलाई कर सकती हैं आराम से, अगर आप सही तरीके से परफेक्ट तरीके से आपकी स्टिचिंग हो सकती है तो आप कर लें। अगर कोई बिगिनर है सही तरीके से नहीं सिलाई कर सकता, तो ये उनके लिए वीडियो है कि आप इस तरीके से आप एक पट्टी को तो फुल पेस्ट कर लें गम की मदद से। इस तरीके से ये आपके लिए बहुत ही आसानी होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप एक ही दफ़ा पेस्ट कर लेंगी तो आपको यहाँ पे सिलाई लगाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इस तरीके से मैंने एक साइड पे जो है ना पूरी पट्टी को गम लगा लेनी है। नीचे से गम लगाने के बाद इसको जो है ना यहाँ पे शेप दे के प्रेस की मदद से सही नीट करके, उसके बाद हम लोगों ने जो ऊपर वाला कॉर्नर है उसको इसके साथ पेस्ट करना है। दूसरी पट्टी को मैंने पूरी पट्टी को नहीं पेस्ट करना, सिर्फ जो है सिलाई ये इसकी लैस वाली जो हिस्सा है उसको पेस्ट करना है, क्योंकि अगर पूरी पेस्ट करेंगे तो इसके नीचे हम लोगों ने जो है ना
اپنے لوپس جو بنائے تھے وہ بھی اس کے ساتھ پیسٹ کرنے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ کو دقت ہوگی تو آپ نے ہلکی ہلکی گم صرف جو ہے نا یہ جو لیس ہے لیس کے سرے پہ لگانی ہے تاکہ ہماری پٹی پرفیکٹ طریقے سے جو ہے نا اس کے ساتھ پیسٹ ہوگی. اب ہم لوگوں نے ابھی اس کے ساتھ لوپ پیسٹ نہیں کرنے کیونکہ ہم نے اس کو سلائی لگانی ہے. ایک پٹی کو ہم نے فل سلائی لگانی ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے دوسری پٹی کے ساتھ لوپس جو ہے نا وہ اس کے ساتھ پیسٹ کرنے ہیں. اگر ایک ہی دفعہ پیسٹ کر لیں گی تو آپ کو اس کو سلائی لگانے میں بہت ہی مشکل ہوگی. سب سے پہلے ہم ایک پٹی کو سلائی لگا لیتے ہیں دونوں سروں کو اس کے. اب میں نے پٹی کو ایک سائڈ پہ سلائی لگا لی ہے, اس کے ساتھ میں نے پٹی کو باہر والی سائڈ پہ بھی سلائی لگا کے ایک پٹی کو میں نے اس طریقے سے ریڈی کر لی ہے. اب دوسری سائڈ پہ بھی ہم ایک پٹی کو باہر والی سائڈ پہ جو لیس والی سائڈ ہے اس سائڈ پہ ہم اس کو سلائی لگائیں گے. اور اندر والی سائڈ پہ جہاں پہ ہم لوگوں نے اس کے ساتھ لوپس اٹیچ کرنے ہیں اس کو سلائی ہم نے نہیں لگائی تھی, نہ ہی ہم نے اس کو گم کی مدد سے پیسٹ کیا تھا. اب ہمارے پاس لوپس ہے, لوپس کو میں نے پہلے ہی اس کو جو ہے نا یہاں پہ دھاگے کے ساتھ سٹچ کر کے تیار کر لیا تھا تاکہ اس کو پیسٹ کرنے میں اور سٹچ کرنے میں آسانی ہو. تو اس کو میں نے یہاں پہ جو ہے نا نیچے سے تقریباً میں نے 2.5 انچ کا گیپ چھوڑ دینا ہے اور اس کے ساتھ میں نے 2 لوپس جو ہے نا اس طریقے سے جوڑ کے اس کو پیسٹ کر دینا ہے. اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ تقریباً جو ہے نا 6 لوپس میں نے اس میں پیسٹ کیے ہیں. تو آپ اپنی پٹی کی میجرمنٹ کے مطابق آپ اس کو جو ہے نا 3 حصوں میں جب ڈیوائڈ کریں گی تو آپ کے آلریڈی آپ کے پاس نشان آ جائیں گے اور انہیں نشانوں کے اوپر آپ نے جو ہے نا لوپس لگا لینا ہے. یہ لوپس کوئی جو ہے نا ضروری نہیں ہے کہ اگر میں نے 2 لگائے ہیں تو آپ بھی 2 ہی لگا لیں. آپ اگر سنگل بھی لگانا چاہیے جیسے آپ کو آسانی لگے اور جس طریقے سے آپ کو جو ہے نا اچھا لگے آپ اسی طریقے سے اس کو پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو سلائی لگا لینی ہے. تو میں نے یہاں پہ گلے کو پورے کو جو ہے نا لوپس کے ساتھ پیسٹ کر کے ان کو سٹچ کر لیا ہے. تو پورا ہی خوبصورت سا گلا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ میں نے پٹیوں کو بھی سلائی لگا لی تھی. اس طریقے سے پوری پٹیوں کو میں نے سب سے پہلے گم کی مدد سے پیسٹ کیا ہے. اگر آپ ویسے بھی سلائی لگانا چاہتی ہیں تو وہ آپ کی مرضی, لیکن یہاں پہ گم کی مدد سے میں نے پیسٹ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کیا ہے کہ یہ طریقہ آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہے. آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی, آپ کا گلا جو ہے نا فوراً سے جو ہے نا بن جائے گا اور آپ کو جو ہے نا اس کو ایڈجسٹ کرنے میں بھی مشکل نہیں ہوگی. جب پیسٹ ہوا ہوگا آپ کو صرف سلائی لگانی پڑے گی. تو یہاں پہ میں نے پٹی کو ایک سائڈ پہ جو ہے نا سلائی لگائی تھی اور ایک سائڈ پہ میں نے اس کے ساتھ لوپس لگا کے سٹچ کر لیا تھا. بہت ہی خوبصورت سا گلے کا ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کیا. امید آپ کو پسند آئے گا. ویڈیو پسند آتی ہے لائک کیا کریں, شیئر کیا کریں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اسی طرح کی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو تک. اللہ حافظ.